السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے آپ اس کتاب کے 3 درس سماعت فرما چکے ہیں۔ آج چوتھا باب شروع ہو رہا ہے، ریاضت و خواہشات نفسانی۔ ریاضت مطلب عبادت میں محنت کرنا، خوب عبادت کرنا، اور خواہشات نفسانی یعنی نفس کی خواہشات کو مارنا اور نفس کی خواہشات کے خلاف کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے، اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا اور خوشی میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبے سے غافل ہوگا تو بحر عصیاں میں غرق ہو جائے گا، یعنی گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ یعنی جو کوئی بھی اپنے نفس کے کہنے میں آ جاتا ہے اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، اور نفس اسے جہنم میں لے جانے کا کام کرتا ہے۔ نفس کی باز گشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، یعنی نفس بھلائی کی طرف نہیں پلٹتا، بلکہ یہ مصیبتوں کی جڑ، شرمندگی کی کان، ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تفسیر ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہے، جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ تفکر یعنی غور و فکر کرنا اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، ایک گھڑی کا تفکر یعنی ایک گھڑی غور و فکر کرنا اپنی گزشتہ زندگی کے تعلق سے، ایک گھڑی غور و فکر کرنا یہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچے کہ اس نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے گناہوں کے کام کیے، اور پھر اپنے آپ کا محاسبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے، نیکیوں کی طرف رغبت کرے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے یعنی غور و فکر کرے، اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے یعنی حرام چیزوں سے منہ موڑ لے، اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے،
خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے۔ جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کی بات کو نہیں مانتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے۔ دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا، میرے ان جوتوں کے عوض انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا کہ ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا، جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا کہ اگر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے میں تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، حضور یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا، میں نہیں لیتا۔ غلام بولا، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا، اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا، ضد کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا سرید بنا کر کھاؤں۔ گرم روٹی کا سرید، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روٹی کو چور لیا جائے اور اس میں سالن وغیرہ ملا کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیا جائے، تو اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کو آخری وقت میں جو آخری بیماری تھی جس کو مرض وفات کہا جاتا ہے، اس میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ گرم روٹی کا سرید بنا کر کھائیں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اے نفس، تو نے 30 سال متواتر یعنی مسلسل صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا، اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے، یعنی انتقال فرما گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔ وہ دنیا سے بالکل بے رغبت تھے، دنیا کی چیزوں اور دنیا کی خواہشات سے، دنیا کے رشتوں اور تعلقات سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا اور ان کا سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنے تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ یعنی نفس پر قابو پا لینا یہ ایک شہر کو فتح کرنے سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو دوسری طرف پھیل جاتی ہیں۔ یعنی نفس کو ایک طرف سے قابو کیا جائے تو وہ دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ضمیر یعنی قلب کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں قابل غور ہیں۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن ضمیر یعنی قلب، دل جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے دل کی بات ماننی چاہیے، نفس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔
حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا طاعت و بندگی کر کے مقابلہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کر کے، فرما برداری کر کے اپنے نفس کا مقابلہ کرو۔ ریاضت، شب بیداری یعنی رات بھر عبادت کرنا، قلیل گفتگو یعنی کم بولنا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا اور کم کھانے کا نام ہے۔ کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے انسان آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کم کھانے سے شہوات نفسانی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت کھانا دل کی سیاہی اور اسے گرفتار ظلمت کرتا ہے، یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے اور دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بھوک حکمت کا نور ہے، اور سیر ہونا یعنی پیٹ بھر کے کھانا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے تو وہ سست ہو جاتا ہے، پھر عبادت میں اس کا من نہیں لگتا ہے، اللہ کے ذکر میں اسے لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو اس اعتبار سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، نوروا قلوبکم بالجوع وجہدوا انفسکم بالجوع والعطش وادیموا قرع باب الجنة بالجوع فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله فإنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش ولن يلج ملكوت السماوات من ملأ بطنه وفقد حلاوة العبادة، یعنی اپنے دلوں کو بھوک سے منور اور روشن کرو، اپنے نفس کا بھوک پیاس سے مقابلہ کرو، اور ہمیشہ بھوک کے توسط سے یعنی بھوک کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ بھوکے رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ آسمان کے فرشتے اس انسان کے پاس بالکل نہیں آتے جس نے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کھو دیا ہو۔ منہاج العابدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مذکور ہے کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زیادہ کھانے سے عبادت کا لطف ختم ہو جایا کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، اور اپنے رب کے شوق دیدار کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا ہے، اس لیے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کا جسم گراں یعنی بھاری اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے اعضائے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ باوجود کوشش کے سوائے نیند کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور اس طرح وہ اس مردار کی مانند بن جاتا ہے جو راہ گزر میں پڑا ہو یعنی راستے میں پڑا ہوا ہو۔ منیت المفتی میں ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کھانا اور سونا کم کرو، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں نے معدے کو ایسی ہانڈی سے تشبیہ دی ہے جو ابلتی رہتی ہے، اور اس کے بخارات یعنی اس کے اندر سے نکلنے والی بھاپ برابر دل پر پہنچتے رہتے ہیں، پھر انہی بخارات کی کثرت دل کو غلیظ اور کثیف بنا دیتی ہے۔ زیادہ کھانے سے علم و فکر میں کمی واقع ہوتی ہے، اور شکم پوری یعنی پیٹ بھر کے کھانا فطانت و ذکاوت یعنی ہوشیاری اور سمجھداری کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا،
وہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ شہوات ہیں جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ شیطان بولا نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی اور عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اے یحییٰ کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے یا میرے جوار رحمت سے بہتر تو نے کوئی جوار پا لیا ہے؟ مجھے عزت و جلال کی قسم اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدلے خون روئے اور اس مرقع یعنی فقیروں کی گدڑی کے بجائے لوہے کا لباس پہنے۔ اس مرقع کے بجائے، مرقع مطلب فقیروں کی گدڑی، اس کے بجائے لوہے کا لباس پہنے۔ تو اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں یہ سب اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ دنیا کے علائق اور دنیا کے معاملات یہ سب اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور یہ خاص طور پر ذہن میں رہنا چاہیے کہ زیادہ کھانا یہ بھی بدن میں سستی پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے اور عبادت میں سستی آتی ہے، اور انسان کو اپنے رب کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر اس اصول پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عبادتوں میں بھی لذت پیدا ہوگی، لطف آئے گا، اور اس کے ذریعے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے، کیونکہ اکثر بیماریوں کا تعلق اور کنیکشن کہیں نہ کہیں پیٹ سے ہوتا ہے۔ آدمی الٹا سیدھا کھا لیتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بدن کے اندر دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو انسان اگر کم کھانے کی عادت بنا لے تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ چستی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ 4واں باب مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے 5واں باب، 5واں چیپٹر، غلبہ نفس اور عداوت شیطان، یعنی نفس کا انسان پر غالب آ جانا اور شیطان کی دشمنی، یعنی شیطان ہمارا کیسا دشمن ہے وہ، اور انسان کو بہکانے کے لیے وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔